صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو سلسلہ خوشبوئے رمضان میں ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک اور بہت ہی پیاری صبح اور خوشبوئے رمضان سلسلہ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک بڑے ہی پیارے موضوع سے متعلق گفتگو کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور آپ کی کالز بھی سلسلے کا حصہ بن سکیں گی۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ان دیے گئے نمبرز پر، بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے کر بھلا ہو بھلا، ایک ایسا ٹاپک کہ جس پر معاشرے کے اندر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ آج زمانے میں تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے۔ آج سے پہلے جو لوگوں کا سلوک تھا وہ آج نظر نہیں آتا۔ آج سے پہلے جس طرح سے معاشرت میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، آج اس کے اندر کہیں پر کمی محسوس ہو رہی ہے اور ہم کچھ مس کر رہے ہیں۔ اس ٹاپک سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کرنا چاہیں تو بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد کچھ سیگمنٹس کو بھی سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور ہم ایسے ہرگز نہ بنیں کہ لوگ ہم سے دور بھاگیں، ہماری وجہ سے کسی کو نقصان اٹھانا پڑے، بلکہ ہم ایسے رہیں جیسا کہ ایک درخت ہوتا ہے جو کہ خود تو دھوپ کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے لیکن اپنے نیچے بیٹھنے والے کو سایہ فراہم کرتا ہے، ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ہی قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو درود پاک کی کثرت کیجئے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ حاصل کیجئے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب، کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کا سننا، چھونا اور دیکھنا ثواب کا باعث ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے ایسے فضائل بیان کیے گئے ہوں، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ادب یہ ہے، اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں کثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب موجود ہیں، کل بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہم نے تلاوت قرآن سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب نے ہمارے لیے کیا چوز کیا ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوشبوئے رمضان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله. وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत सुनने की हमने सआदत हासिल की।
آج کے موضوع سے متعلق بڑی ہی ایک اہم بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ خشکی کے مقابلے میں تری میں یعنی کہ سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف بنایا، سب سے بڑے مرتبے والا پیدا کیا گیا ہے۔ انسانوں کا آپس میں تعلق یہ بہت ہی لازم اور ضروری امر ہے، کیونکہ انسان اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا، انسانی فطرت ہے۔ اسی لیے شہر آباد ہوئے، ملک آباد ہوئے، کمیونٹیز بنی، کوئی بھی انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو اب کوئی ایسا پیغام اور ایسی چیز انسانوں کے دل و دماغ میں ہونا ضروری تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خیرخواہ بنے، اور جہاں پر یہ خیرخواہی نہیں ہوتی اور نفسا نفسی ہوتی ہے وہاں پر بھی آبادی ضرور ہوتی ہے، لیکن جانوروں کی آبادی، میری مراد جنگل سے ہے، کہ جانور میں یہ حس نہیں ہوتی کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ اس چیز کی کتنی ضرورت سامنے والے کو ہے، وہ اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے دین اسلام کو ایک کامل ضابطۂ حیات بنا کر مبعوث فرمایا، اور جو بھی اس کو جتنا عمل میں لائے گا اتنا ہی زیادہ انسانوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آپ اس حوالے سے معاشرے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ اپنے اطراف میں اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کے میسیجز آج ہم وصول کریں گے، انشاءاللہ کچھ دیر میں انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا، اور کچھ دیر کے بعد ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اردو تلفظ کی درستی کے حوالے سے۔ ہم آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ان الفاظ میں کہاں پر آپ کو مسٹیک معلوم ہوئی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو ہمیں کال کر کے یا میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کہاں پر اردو کے تلفظ کرنے میں غلطی آپ نے محسوس کی ہے۔ آئیے وہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہمارے نعت خوان اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کلام کو شامل کریں گے، مبلغین بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی سنائیے آج کی اردو کے حوالے سے کیا آڈیو ہے۔ مسجد کے احاطے میں ایک فرد کچھ احباب کے ساتھ یہ حدیث پڑھ کر سنا رہا تھا، اس میں جنگ بدر کا بھی ذکر تھا۔ اس کے بعد میں نے ان سے وتر کے بارے میں سوال پوچھ لیا۔ جی جناب، بظاہر تو بڑی ہی عام فہم گفتگو ہے، عام سے جملے ہیں، عام سے الفاظ ہیں، لیکن بہرحال اس میں غلطیاں موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ مسجد کے احاطے میں ایک فرد کچھ احباب کے ساتھ یہ حدیث پڑھ کر سنا رہا تھا، اس میں جنگ بدر کا بھی ذکر تھا۔ اس کے بعد میں نے ان سے وتر کے بارے میں سوال پوچھ لیا۔ جناب اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور درست پہنچے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں۔ بڑھتے ہیں نعت خوان اسلام بھائی کی جانب، سلیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بھائی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام ہے اور میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نیت ہے پڑھنے کی۔ جی جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے،
تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے میرے آقا، بھر دے میرے آقا، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، بہت غمگین ہوتا ہوں جو طیبہ یاد آتا ہے، شہ ارض و سما کا مجھ کو روزہ یاد آتا ہے، دل بھی صدقے کیا وار دی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں، جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، ساکے طیبہ مجھے سب کہہ
رکھے میری پہچان مدینے والے، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلام محی الدین بھائی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے دوسروں کے لیے بھلا چاہنا اور دوسروں کے کام آنا، اس کے لیے ہمارے لیے کیا رہنمائی ارشاد فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی جو مسلمان ہیں اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے بطور خاص، تو اسلام نے ان کو یہ تعلیم عطا فرمائی اور بالعموم تمام ہی انسانیت کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ اور مدد بھی کرنی ہے، ایک دوسرے سے بھلائی بھی کرنی ہے، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی کرنی ہے کہ یہ مسلمان کے ایمان کے کامل ہونے کا سبب ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ہمارا بہت پیارا موضوع ہے آج کا، بھلا کر بھلا ہو بھلا، جی، اور یہ حدیث پاک سے مستفاد ہے۔ یعنی یہ جو جملہ ہے کر بھلا ہو بھلا، یہ حدیث پاک سے مستفاد ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی جامع حدیث پاک ہے، یہ مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں عبد الرزاق، انہوں نے اپنی مصنف میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیکی پرانی نہیں ہوتی، اچھا، اور کوئی گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور اس کی جزا دینے والا رب عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا۔ بے شک۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جزا دینے والا کبھی فنا نہیں ہوگا، لہذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا، یعنی کہ یہ بیانی ہی تقریباً حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم جی، ہوا۔ کما تدین و تدان، صحیح۔ کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس سے یہ جو بھی بوگے پتہ وہ چلا، کاٹو گے۔ جی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین جو ہے وہ فقط عبادات، جو خالص عبادتیں ہیں بظاہر جن کو عوام بھی عبادت سمجھتی ہے، اسی کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاملات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بالکل۔ اور جو پہلی حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے الدین النصیحہ، کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، یعنی کہ بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی فرق کے دین کو خیر خواہی قرار دیا گیا۔ اگر عبادت بھی اس طرح کی جائے نا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ یہ شرعی مسئلہ ہے، بار شریعت میں موجود ہے کہ اگر قرآن پاک بھی اتنی آواز سے پڑھا گیا کہ برابر والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یا برابر والا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں فرق آ رہا ہے، تو ایسی جگہ کہ جہاں کسی مسلمان کو تکلیف ہو وہاں قرآن پاک پڑھنا بھی منع ہے۔ یعنی اگر عبادت بھی ہم کریں گے تو اس میں بھی مسلمان کی خیر خواہی ہے، اور اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے کہ کہیں اس کو میری وجہ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ دین متین نے ہماری اس طرح رہنمائی کی کہ ہم تو آپس میں انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہمیں حکم ہے، یہ فقط انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ کہیں تقسیم نہیں ہے جی بالکل، کہ جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے؟ یعنی جتنی روایتیں آپ نے پڑھی ہیں، عموماً کیا ذہن ہوتا ہے؟ بھلائی کرنے کا ذہن تو ہوتا ہے ہمارا، لیکن جس نے بزنس میں مجھے نفع دیا تو کل موقع ملا تو میں اس کو نفع دوں گا، کسی نے میری مدد کی مشکل میں تو میں اس کی مدد کروں گا۔ عموماً تو یہ ذہن ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا ہے، بھلا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ لیکن ان تمام روایتوں میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ بھلائی کرو اس کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، یا بھلائی کرو صرف اسی کے ساتھ کہ جو تمہارا خیر خواہ ہے، اور اس کے ساتھ نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کی۔ یہ حدیث پاک ہے نا، خیر الناس من ينفع الناس، اس کی تشہیر میں علماء نے یہی لکھا ہے۔ اچھا، اور بلکہ باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ جو تم سے کاٹے اس سے جوڑو،
جو تم سے توڑے اس سے جوڑو اور جو تم سے دور جائے اس سے ملاپ کرو، کہ مفہوم حدیث پاک کا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ سبحان اور پھر یہ ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس غرض سے نہیں کہ وہ مجھے نفع پہنچائے گا تو میں اس کو نفع پہنچاؤں گا، بلکہ بہترین وہ ہے کہ جو دکھ سہ کر بھی نفع پہنچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات اس ہے۔ کی بڑی پیاری مثال ذہن میں آئی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے حوالے سے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فارسٹ ہوتے ہیں، جنگل ہوتے ہیں، ان میں جو درختوں کے اگنے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ بنسبت شہری علاقوں کے تیز ہوتی ہے۔ شہر میں اگر آپ ایک درخت لگاتے ہیں صحیح، اس کی نشو و نما جتنے عرصے میں ہوگی، فارسٹ کے اندر کافی تیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں نا، ان کی جڑیں زمینوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ پرانا درخت نئے پودے کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ درخت تیزی سے اگتا ہے۔ تو یہی مثال اگر ہمارے معاشرے پہ لگائی جائے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہر ایک خوش و خرم ہو، ہر ایک اسٹیبل ہو اور ہر ایک آگے بڑھے۔ یعنی جڑیں دوسرے کی جڑوں کو فائدہ پہنچائیں، پہنچاتے دوسرے کی جڑیں کاٹے نہیں۔ کاٹے نہیں۔ اور ان کی بات سے وہ حدیث پاک یاد آ گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مثل دیوار ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت دیتی ہے، بے شک، اس کو مضبوط کرتی ہے۔ بے شک۔ یہ حدیث پاک ہے الحمدللہ جو انہوں نے بیان کی۔ اور پھر یہاں پر یہ جو حدیث پاک کی کما تدین و تدان، بھلا کر تو بھلا ہو، کر بھلا تو ہو بھلا، اس کے تحت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ فرماتے ہیں جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہیں بدلہ ملے گا۔ یعنی اگر تم بے غرض ہو کر جی بالکل، دوسروں کی مدد کرو اور بغیر کسی ریوارڈ کے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو انشاءاللہ عز و جل تمہارے ساتھ بھی بہتر ہوگا اور اچھا ہی سلوک ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک معاشرے کی اگر ہم بات کریں، اگر خود غرضی نہ ہو اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہو تو یہ تو ایک اینڈ ریزلٹ کے طور پر دیکھیں تو سبھی اس سے بینیفٹ کرے گا نا۔ اگر ہر کوئی خود غرض ہو جائے اور اپنی اپنی کرنے لگے تو معاشرہ پھر کہاں سے معاشرہ رہے گا؟ اور جس معاشرے کے اندر دوسرے کی بھلائی ہوگی، جس کی خیرخواہی ہوگی، تو پھر ایک دوسرے کی مدد کرنا کیسا زبردست ہوگا۔ مجھے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک بڑا ہی پیارا انداز جو ہے وہ یاد آ رہا ہے۔ صدقے کے باب میں اس واقعے کو یا روایت کو نقل کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کرنے کے جذبے کی اس سے بہترین مثال مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ ایک سری والا واقعہ ہے نا کہ کسی صحابی کے گھر میں کسی نے جانور کی سری جو ہے بطور تحفہ بھجوائی۔ اچھا، وہ زمانہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بہت سارے جو ہے وہ غریب ہوا کرتے تھے، ضرورت مند ہوا کرتے تھے، مال و دولت کی ایسی کثرت نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس کو اگر استعمال کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائی اگر اس کو کھا لیں گے تو ان کو زیادہ خوشی محسوس ہوئی، تو انہوں نے وہی سری اپنے ہمسائے صحابی کو بھجوا دی۔ انہوں نے یہی سوچ کر اگلے کو بھجوا دی، انہوں نے اگلے کو بھجوا دی، تو وہ پورے محلے میں چکر لگاتی ہوئی سری واپس اسی پہلے صحابی کے گھر پر آ گئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ کیا بات ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر میں دوسرے کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو اینڈ پر میرے ساتھ بھی وہی بھلائی لوٹ کر گویا کہ مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ تو کتنا خوبصورت یہ انداز ہو کہ اگر ہم دوسرے کی خیرخواہی کا خیال رکھنے والے بنیں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں۔ آج اگر ہم غور کرتے ہیں تو ماجرا جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا نظر آتا ہے اور لوگوں میں خیرخواہی کا جذبہ بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بوڑھے جملے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں تو وہ بھی کچھ اسی طرح کے خود غرضی پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ بھائی اپنی اپنی کرو، ہیں، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی اپنی کرو، اپنے معاملات کو ہی سدھارو، میں اکیلا ہی آگے بڑھ جاؤں، میں اکیلا ہی ترقی کر جاؤں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر معاشرتی طور پر دیکھیں تو معاشرے بھی وہی ترقی کرتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ جی، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صحیح۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ بھلائی ہے کیا؟ بھلائی ہے ہی یہ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کر رہا ہے تب بھی اس کو اچھا ہی رپلائی دیا جائے، صحیح، تب بھی اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا جائے۔ اگر یہ کیا کہ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے میں بھی اسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو یہ بھلائی تو نہیں ہوئی،
یہ تو برابری ہوئی نا. اگر کوئی میرے حقوق پامال کر رہا ہے لیکن میں اس کے حقوق ادا کروں تو اس سے ایک اچھی فضا بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہاں ایک بات اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اور فرمایا وایتاء ذی القربی. اللہ تبارک و تعالی عدل کا, احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. اب ہم اس کو اپنے ٹاپک کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کر بھلا ہو بھلا والا جو معاملہ ہے, ہم بھلا کرنے میں کر تو جاتے ہیں لیکن اسد بھائی وہ لوجہ اللہ نہیں ہو پاتا, اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو پاتا. ہم جس کے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں اسی سے بدلہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اور نہ ملے تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں جھگڑا بھی اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں بھلائی کی تھی, میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی, میں موقع پر کام آیا تھا, تمہیں آنا چاہیے تھا. اچھا, اب اس کو اخلاقی فرض کا سانچے میں لا کر, سماجی فرض کے سانچے میں لا کر اور معاشرتی حقوق کے سانچے میں لا کر اس کو اس طرح کا پابند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم نے نہیں کیا تو تمہاری بہت بڑی غلطی ہے. ہو سکتا ہے واقعی اس نے نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی ریزن ہو اس کے پیچھے. اس کو چاہیے تو یہی تھا کہ مثال کے طور پر اگر میرا آپ کا کسی بات میں معاملہ ہے, آپ میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, تو میرا خود ہی دل چاہے گا کہ یار یہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے, انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کروں. میں کیوں ان کو تکلیف دوں گا؟ کیونکہ اچھا عمل اور نیکی جو ہے نا یہ ویسے ہی معاشرے میں محبت پیدا کرتی ہے. اچھا, بھلائی کا تعلق فقط مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے. جب ہم بھلائی کی بات کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہوگا کہ یار یہ کام بھلا کرنا, دوسروں کی خیرخواہی کرنا, یہ تو شاید رقم, پیسے سے, مال سے اس کا تعلق ہے, جبکہ آپ بڑے آسان ذرائع سے بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں اور وہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ پہ میں ڈرائیو کر رہا تھا, اکیلا تھا اور گاڑی بھی ذرا وزندار تھی. چڑھائی پر گاڑی بند ہو گئی. اچھا, اب چڑھائی پر گاڑی بند ہو جائے تو اس کو آپ اکیلے کیسے دھکا لگائیں گے؟ سائڈ پہ کرنا بھی آزمائش ہے. تو بہرحال جیسے تیسے میں کھڑا ہوا ہوں اور بالکل جگہ بھی ایسی تھی کہ وہاں پر کوئی جاننے والے بھی نہیں تھے. لیکن اچانک جو ہے وہ ایک شخص اترا, بالکل جاننے والا نہیں تھا, نہ میں نے اس کو ہاتھ دیا تھا, بس میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں. وہ اترا, وہ بھی اکیلا تھا, اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی, میرے بغیر کہے اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں. اس نے دھکا لگایا, گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں اپنی منزل پر پہنچ گیا. تو اب وہ دل میں اتنا اچھا احساس اس کے لیے ہوا, حالانکہ یہاں پہ نہ مال خرچ ہوا, ٹھیک ہے, نہ اس نے کوئی دولت خرچ کی, نہ اس نے کوئی اور اس طرح کی معاونت کی, فقط ایک جسمانی مدد کہہ لے یا تھوڑا سا وقت اس نے صرف کر کے ایک خیرخواہی کی, تو آج تک وہ میرے ذہن پہ نقش ہے. بے لوس مدد تھی, آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن بھی بالکل نہیں تھی, نہ میں نے اس کا ایڈریس لینا, اس نے میرا فون نمبر لیا, نہ کوئی اور اس سے تعلق تھا. تو ایک امپریشن دماغ پر پڑا نا کہ یار دیکھو اس طرح بھی بھلائی ہو سکتی ہے. اصل میں ایسے موقع پر نا تنہائی کی بھی اپنی ایک کوفت ہوتی ہے کہ میں تو پھنس گیا ہوں اور کوئی اسباب نظر ہی نہیں آ رہا ہے, اکیلا کام کر بھی نہیں پاؤں گا. تو صرف یہ کوفت دور کر کے کوئی انسیت والا ماحول دے دینا تو اسی سے دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے, وہ یاد رہ جاتا ہے. بالکل مشکل کے اندر تو اگر کوئی فقط اتنا کہہ دینا کہ بھائی ٹینشن نہیں لو, میں آپ کے ساتھ ہوں, دو میٹھے بول ہی بول دے, بھلے وہ روپیہ بھی نہ دے, لیکن اتنا کہہ دینا نا کہ بھائی تسلی رکھنا, کوئی مسئلہ نہیں, ایسے حالات واقعہ زندگی میں ہو جاتے ہیں, ٹینشن نہیں لینا, انشاءاللہ میں حاضر ہوں, تو یہ اتنا اچھا امپریشن پڑتا ہے. اسی طرح بعض مواقع پر انسان غمزدہ ہوتا ہے, کسی کے ہاں موت میت ہو گئی, تو اب ظاہر ہے کہ موت میت ہو گئی ہے تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ اس کا انتظام کرتے ہی ہیں. لیکن ماشاءاللہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسے مواقع پر بڑا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیے, کوئی پیسے چاہیے, کوئی انتظام کرنا ہے, اگرچہ وہ کر چکا ہو پھر بھی یہ دو جملے بول دینا نا اس کو شاید زندگی بھر یاد رہے. اور ایسے لوگ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں. ابھی ایک اسلام بھائی کا چہرہ میرے سامنے آ رہا ہے, ہمارے مدنی چینل کے اندر ہے. اگر ووٹنگ کرائی جائے نا بغیر نام لیے, بغیر انڈیکیٹ کیے, یار یہ بتاؤ کہ پورے مدنی چینل کے اندر اگر کوئی آزمائش میں آ جائے اور پریشانی کا شکار ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ناگہانیاں, تو سب سے پہلے آپ کے پاس کال کس کی آئے گی اور پہنچے گا کون؟ تو شاید اکثریت جو ہے نا اس اسلام بھائی کا نام لے. اس کا کردار اور اس کا انداز ایسا ہے کہ وہ مطلب ہر وقت اویلیبل ہے, اور یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی گر گیا, تو سب سے پہلی کال عموماً اس کو جائے گی. اچھا, یہی حالات واقعات اس کے محلے کے اندر بھی ہیں کہ اس کے محلے کے اندر بھی اگر کسی کو کوئی دکھ ہے, تکلیف ہے, تو اسی سے رابطہ کرتے ہیں.
اور اس نے بتایا, میں اس اسلامی کو جانتا ہوں, کہ ایک دفعہ وہ خود آزمائش میں آ گیا, کسی ضرورت کے اندر, کسی مشکل کے اندر پھنس گیا. تو کہتا ہے کہ اسد بھائی یقین کریں کہ مجھ سے رابطہ کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ میں تو اپنا غم ہی بھول گیا. یعنی میں لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی گویا کے زبان حال سے کہ یار اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی جتنے تم میرے لیے پریشان ہو رہے ہو. یعنی اتنے لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے جمع ہو گئے, کیونکہ اس کا کام آتا تھا اور کتنے سارے اس کے ساتھ. بالکل, کر بھلا ہو بھلا. اگرچہ وہ بے لوس ہی کرتے ہیں, ہمارا اس نے زن ہے, اور بے لوس ہی کرنا چاہیے. اس لیے ہم نہ کریں کہ کل کو میں مشکل میں ہوں گا تو میری مدد. لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے, انسانوں کے دل میں اس کی جو محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کردار, اور اس کے اپوزٹ کہیں کہ جو لوگ بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں, کسی کے ساتھ تعلق نہیں, نہ آنا نہ جانا, کون کیا کر رہا ہے, بھئی ہر کوئی اپنی اپنی اس میں رہے. ایک اور واقعہ ہے مجھے بڑا یاد رہ گیا, یہ سمجھے کہ 2002 یا 2003 کا واقعہ ہوگا. باب المدینہ کراچی کا واقعہ ہے. دنیا کے جو ٹاپ 10 بگیسٹ سٹیز ہیں اس میں سے ایک, اور اس میں بھی پاپولیٹڈ ایریا گلستان جوہر. جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گلستان جوہر فلیٹس چونکہ کثرت سے ہیں, کم علاقے میں, یعنی پاپولیٹڈ ایریا. وہ ہمارا مدنی حلقہ تھا, ایک جگہ ہے وہاں پر رابعہ سٹی, ہم مدنی کاموں کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. پاپولیٹڈ ایریا. ہم لوگ درجے میں تھے تو فون آیا, یار جس حلقے میں ہم جاتے ہیں تو وہاں سے اسلام بھائی رابطے میں بھی رہتے ہیں کہ یار کسی کا انتقال ہو گیا, جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, آپ آ جائیں نا. تو میں اجازت لے کر چلا گیا. آپ یقین کریں خالد بھائی کہ اتنے بڑے آبادی کے شہر میں بھی, پاپولیٹڈ ایریے میں بھی, فلیٹس جہاں پر 1 گز کے اندر جو ہے نا وہ 10 گز کی جگہ یوز کی جاتی ہے, اس کے جنازے میں صرف 4 لوگ تھے, اور جوان موت تھی. 22-24 سال کا لڑکا تھا, نوجوان. صرف 4 لوگ تھے. جب میں جنازے کے لیے حاضر ہوا تو 3 صفحے بھی نہیں بن رہی تھی, اور جب جنازہ لے کر جا رہے تھے ہم تو شاید 4 کندھا دینے والے تھے, 2 یا 3 پیچھے ہوں گے, یعنی کہ بدل بدل کے کندھا دینا بھی مشکل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ معاشرے کی بے حسی ہے, دین سے دوری, سب کچھ ہے. لیکن دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں ہے, میرا آنا جانا ہی نہیں ہے, میں آج تک کسی کے غم میں شریک ہی نہیں ہوا, میں نے کسی کے ساتھ بھلائی جیسا برتاؤ کیا ہی نہیں. تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل ایسی کنڈیشن کے اندر بھی میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی بھی شخص نہ ہو. اس میں کسی نے ایک بات لکھی ہے کہ جب آپ اس طور پر زندگی گزارتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی پریشان حال آ جائے, میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے, اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. کسی پر مصیبت آ جائے, کسی کو قرض لینا ہو, میں اپنے آپ کو پیش رکھتا ہوں. لکھنے والے نے لکھا کہ اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں نا, لوگ ان کو اپنے سردار کی حیثیت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی کوئی پریشانی آئے گی فوراً اس کی طرف نظر جائے گی. کچھ اور بات ذہن میں آئے نہ آئے, یعنی اگر کوئی سگے رشتہ دار بھی ہے نا تو وہ سگے بھی اتنی جلدی ذہن میں نہیں آئیں گے جتنی جلدی وہ آئے گا. پورا معاشرے کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے, اور یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ کیونکہ بھلائی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, دوسروں کی مصیبتیں دور کرنا اس کا کام ہوتا ہے. شیوا اور شعاری بندے کا یہی ہے. تو بندہ اس کا تذکرہ جب کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ کرے گا, جب اس کی بات چھڑے گی اچھے الفاظ میں بات چھڑے گی اور لوگ اس کی طرف اسی نظر سے دیکھیں گے کہ واقعی یہ مشکل کشا ہے, ایک آنر دیا جائے گا اسے. مزید گفتگو سے پہلے سیگمنٹ کو شامل کر لیں, انشاءاللہ پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے. کر بھلا ہو بھلا. مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ بھی کوئی اپنی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, میسیجز بھی کر سکتے ہیں. خالد بھی آج اپنے میسیجز پڑھنے ہیں تو آپ اس پہ غور رکھیے گا, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میسیجز کو شامل کریں گے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ آپ کو ایک کتاب خریدنے پر مجبور کرنے کی کوشش کریں. تو بڑھتے ہیں آج کے کتاب کے تعارف کی جانب, دیکھتے ہیں کہ آج کون سی کتاب ہے. خوشبوئے رمضان, خوشبوئے رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, آج جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے بڑی ہی شاندار کتاب ہے.
ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد جب اس دنیا سے جاؤں تو جنت میں میرا ٹھکانہ ہو اور میرا داخلہ ہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اس مقام میں جگہ عطا فرمائے کہ جس کی تمنا ہر شخص کرتا ہے. وہ مقام ہے جنت. لیکن یاد رکھیے کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ اعمال کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، بلکہ جنت کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنا یہ نہایت لازم اور ضروری ہے. اگر ہمیں کوئی شخص یہ بتا دے کہ بھائی آپ یہ چند اعمال ہیں، ان کو اگر آپ کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو جنت مل جائے گی، تو بتائیے کہ وہ کتاب یا وہ تحریر یا وہ بتانے والا ہمیں کتنا اچھا محسوس ہوگا. لہٰذا مکتبۃ المدینہ نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے عربی کے اندر، اس کا ترجمہ اور کچھ وضاحت کے ساتھ ضروری نوٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پبلش کیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. وہ اعمال کہ جن کو اختیار کر کے ہم جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بڑی ہی شاندار کتاب ہے. اگر آپ مبلغ ہیں، بیان کرتے ہیں، معلم ہیں، آپ درس دیتے ہیں، یا اپنے گھر میں بچوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں یا خود عمل کرنا چاہتے ہیں تو بڑی ہی شاندار کتاب ہے. اور اس میں تقریباً جو ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور دیگر جو بنیادی مضامین ہیں، ان کی کیٹیگری کے مطابق احادیث کو اور قرآنی آیات کو جمع کیا گیا ہے. بڑی ہی شاندار کتاب ہے. انشاءاللہ ایک مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو پھر اس کو پڑھتے ہی چلے جائیں گے. 700 سے زیادہ اس کے صفحات ہیں، لیکن اس کا ہدیہ حسب دستور مکتبۃ المدینہ چونکہ کمانے کی غرض سے نہیں بلکہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی غرض سے قائم کیا گیا ہے، لہذا اس کا ہدیہ بھی بہت ہی مناسب ہے. 700 سے زیادہ صفحات کی یہ کتاب صرف 290 روپے ہدیے میں دستیاب ہے. اونلی 290 روپیز اس کا ہدیہ ہے. مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ dawatIslami.net ہماری ویب سائٹ سے اس کو آپ حاصل کیجئے. بڑی ہی ضخیم کتاب ہے اور اس کی پرنٹنگ بھی آپ دیکھیے، بڑا خوبصورت حاشیہ ہے اور پیراگرافنگ بڑے اچھے انداز پر کی گئی ہے. اور ایک بڑی خوبصورت چیز جو مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گی کہ اس کے اندر تخریج بھی کی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر کوئی روایت کوٹ کی گئی ہے تو وہ کس کتاب سے لی گئی ہے، آیت ہے تو کون سی سورت سے ہے، کون سا پارہ ہے، اگر کوئی حدیث پاک ہے تو حدیث پاک کی کون سی کتاب سے اس کو لیا گیا ہے. اور پھر ہر آیت کے سامنے اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پر موجود رہتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو بھی حاصل کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان. جی غلام محی الدین بھی آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے ماشاءاللہ خالد بھائی نے ہمارے فرمایا کہ یہ اگر انسان کو ایسی کوئی مصیبت کے وقت کوئی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائے تو بڑی فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس کس طرح میں اس کا شکریہ ادا کروں. اچھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھلائی کرنے کا جذبہ، احسان کرنے کا جذبہ اور پھر اس کو نہ جتانے کا جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ یہ محال ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اگر جس کے دل میں یہ نیت ہوگی نا کہ میں سامنے والے کے ساتھ جو بھلائی کر رہا ہوں اس کی مجھے جزا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ثواب آخرت کے لیے، کہ اس کا بدل اور اس کی جزا مجھے بندے سے نہیں چاہیے. میرا رب مجھے جزا دینے والا ہے، میرا رب مجھے اس کا بدلہ دینے والا ہے.
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر مزید استقامت عطا فرماتا ہے. اور یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ایک یہ بھی ہے کہ بندہ زبان سے شکر ادا کرے، اور ایک نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ ان نعمت کا صحیح استعمال کرے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو اگر بندہ کوئی بھی نیکی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی نیکی کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر میں یہ عرض کروں کہ یہ تو ایک پہلو ہے ہمارا ماشاءاللہ، اور اس پر ڈسکس ہوتی ہے کہ بھلائی کرنی چاہیے، بھلائی کے فضائل بھی ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کے دل کو ٹھنڈا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو ٹھنڈا کرے گا. وہ سارے فضائل ہیں. لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں تو کیوں کروں؟ اس کا جواب تو ہم نے دیا کہ بھائی ہمیں فضیلت ملے گی، ہمیں جنت میں جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن یار میں دشمن سے کیسے کروں؟ میں دشمن سے کیسے بھلائی کروں؟ وہ میرا دشمن ہے، اگر میرے کو بھلائی کرنی ہوتی تو وہ دشمن نہیں ہوتا. صحیح. اب دشمن سے بھلائی کرنے میں مجھے بہت کوفت آتی ہے. تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ میں دشمن سے بھلائی کروں؟ اور چونکہ دشمنی بھی اچھا اس کی طرف سے، دشمنی بھی اس کی طرف سے، اور آپ کہیں کہ میں دشمن سے خود چل کر جا کے بھلائی کروں، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو دین اسلام میں وابستہ ہو جاتا ہے، یعنی دین پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے، اور جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے نا خاص طور پر، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ان کو تو نوازا کہ جو دامن کرم سے وابستہ تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کو نوازا کہ جو جانی دشمن تھے، جو دشمن تھے، اور ایسا کردار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ وہ جو جانی دشمن تھے وہ عزیز ہو گئے، وہ دوست بن گئے. تو ہمیں یہ سیرت نبوی سے درس ملتا ہے. بھلائی اصل کمال یہی ہے کہ بھلائی اس کے ساتھ کی جائے کہ جو بھلائی کا طلبگار ہے اور جو گویا کہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، اسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا. اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب یہ بھلائی نہ کرنے کی وجوہات کئی ساری ہیں. ایک تو یہ دشمنی ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی مصیبت پر خوش ہوا جاتا ہے. یعنی اگر کسی دشمن کو کوئی مصیبت پہنچے نا تو بڑا دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، او ہو یہ تھا، اس نے میرے ساتھ کیا تھا نا، اب دیکھو اس کے ساتھ کیسا کیا. ہاں بالکل سوچتے ہیں، اور بعض اوقات تو اظہار کر بیٹھتے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا، اس نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، اب یہ اس کا نتیجہ ہے، کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے. جبکہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کہ بھئی یہ اسی وجہ سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اچھا اس کی وعید اتنی خطرناک ہے، جب میں نے پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یعنی جو کسی کی مصیبت پر خوش ہو اور اس کا مطلب مذاق اڑائے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو مصیبت سے نجات دے دے گا اور اس خوش ہونے والے کو مصیبت میں مبتلا کر دے گا. کتنی زبردست اپنے لیے گڑا کھودنے والی بات ہے. بالکل بالکل ڈرانے والی حدیث پاک ہے، جھنجھوڑنے والی حدیث پاک ہے کہ جو کسی کی مصیبت پر، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ مشاہدہ ہے، کوئی اظہار کر بیٹھتے ہیں، سواری سے گر پڑے تو ہنسنے والے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، مدد کرنے والے دو چار آگے بڑھتے ہیں. کسی کو کچھ مصیبت پہنچ جائے تو پھر مذاق اڑانے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، اور بیچارے کو سہارا اور دلاسا دینے والوں کی ایک تعداد وہ بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو جو مصیبت کا مذاق اڑاتا ہے اور کسی کی مصیبت پر مطلب کھلکھلاتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، کہ وہ اسی کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ میں نے کسی کی مصیبت پر مذاق اڑایا تھا. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. مجھے آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے، غالباً 2 سال پہلے بہاولپور یا بہاول نگر کے آس پاس ایک وہ آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی تھی، اور لوگ وہاں پر جو ہے نا وہ جل کر بہت سارے شہید ہو گئے تھے. تو اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا پر 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تو ہمدردی کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے. اچھا بعضوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرنا شروع کر دی تھی کہ دیکھا پیٹرول چوری کرنے گئے ہوئے تھے تو لالچ کر رہے تھے، تو بے وقوف تھے، تو عقل نہیں تھی کیا. اس طرح کی بھی گفتگو چلی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا. مدنی مذاکرے میں براہ راست تھا، آپ نے دعا بھی فرمائی ان کے لیے. فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ غور تو کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اول تو وہ چوری کرنے گیا ہوا تھا، اس کی ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا واقعی وہ کسی اور غرض سے وہاں پر گئے ہوئے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. اور تیسری بات یہ ہے اگر بالفرض وہ کسی بھی نیت سے کسی بھی طرح سے وہاں پر پہنچا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، اور اس طرح کے کومنٹس دینے سے ان کے لواحقین پر کیا گزرے گی کہ یار ہمارا بندہ دنیا سے چلا گیا اور اتنی اذیت کی موت
گیا نا وہ بیچارہ جو جل کر شہید ہوتا ہے یا جل کر جو بھی فوت ہوتا ہے، تو اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی تکلیف میں یہاں سے گیا. آج اگر ہلکا سا جل جائے تو اس قدر جی کیا حال ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور اس پر جو ہے نا وہ اس طرح کے کامنٹس. تو بھلائی ہر وقت مسلمان کے دل میں ہو. یہ بھی میں عرض کروں کہ یہ بھی مدنی چینل کا ترہ امتیاز تھا. الحمدللہ باپا کی تربیت ہے الحمدللہ. اور دین اسلام کی چلتی پھرتی تصویر امیر علیہ سنت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. دیگر چینل بھی اپنی طرف تھے اور دیگر چینل بھی ایک طرف وہ بھی ان کا مطلب مذاق اڑا رہے ہیں اور مطلب کیا کیا کامنٹس نہیں کر رہے، لیکن یہ مدنی چینل تھا واحد کہ جنہوں نے اس طرح کی مطلب سوچ دی اور امیر علیہ سنت کے توسل سے. بس اصل میں جی مسلمان کا ایک پازیٹیو اگر ذہن بن جائے تو پھر یہ سوچ اور فکر آتی ہے. اس کے بعد کئی اسلام بھائیوں نے ایسے ہم بیٹھے ہوئے تو واقعی اس کو کہا کہ یار ہم بھی اس میں مبتلا تھے، یعنی ہم بھی اس طرح کی بات کرتے تھے. تو امیر سنت کی بات سننے کے بعد ہم نے بھی اپنی اصلاح کی کہ یار ہم کتنا غلط کر رہے تھے. بھلائی کا جذبہ اور یہ جذبہ ہو کہ یار کاش میں کسی کے کام آ جاؤں، ہیں مجھے کوئی ایسا موقع ملے میں کسی کے کام آؤں، میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ تھنکنگ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے انسان کی سوچ بدلتی ہے. اصل میں اسی سے ایک بڑی اچھی ایک حقیقی واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جی بلکہ حقیقی مثال کہا جائے. 5-6 سال پہلے میں ایک اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا، وہاں ایک اسلام بھائی کا برگر کا ٹھیلا تھا. میں کسی کا انتظار کر رہا تھا، کسی کے ساتھ مجھے جانا تھا. اچھا وہ اسلام بھائی سے بھی واقفیت تھی تو ایک بات چیت ہونے لگی. تو بڑی خوشی سے مجھے بتانے لگے کہ شاہ رخ بھائی میں اس سال نہ حج پہ جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ. میں بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں. تو اپنے بارے میں خود بتانے لگے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس قابل کیسے ہوا. میں کہا بتائیں. کہہ رہے ہیں وہ فلاں اسلامی بھائی ہیں نا جو آپ کے دوست ہیں، میں بے روزگار ہو گیا تھا. میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کے ان سے عرض کی کہ میں بے روزگار ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی نوکری یا کچھ. تو انہوں نے کہا تم نوکری نہیں کرو، تم کچھ کاروبار کرو. اچھا. تو کہہ رہے میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں. تو ان اسلام میں نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا ٹھیلا لے کے دے دیتا ہوں اور سامان بھی لے کے دے دیتا ہوں، تم یہ کام کرو. صحیح. اچھا ان اسلامی بھائی نے ان کو ٹھیلا بھی لے کے دیا، پہلی دفعہ کا سامان بھی لے کے دیا. اس ماشاءاللہ برگر کے ٹھیلے سے انہوں نے خود بتا رہے، اپنی زبانی بتا رہے تھے کہ آج الحمدللہ میں حج پہ جا رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور الحمدللہ تقریباً 15 لاکھ روپے میں جمع کر چکا ہوں جو میں نے کہیں انویسٹ کیے میں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ مطلب ایک اسلامی بھائی نے چھپے ہاتھ مدد کی. انہوں نے ان کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھا، زندگی بھر کے لیے یاد رکھا. زندگی بھر کے لیے یاد رکھا کہ جس کی وجہ سے آپ کیا. سبحان اللہ. آپ سمجھ جائیں کہ مجھے مکے مدینے بھیجنے کا سبب یہ شخص بنا ہے. کیا بات ہے. تو اس سے بڑی اچھا پھر زندگی بھر کے لیے اسٹیبل ہو گئے. کہاں وہ نوکری کرتے رہتے، کہاں اپنا کام ہو گیا، انویسٹمنٹ کر لی. تو یہ تھوڑی سی مدد سے، تھوڑی سی کوشش سے جو ہے وہ اللہ پاک کہاں سے کہاں جو ہے بندے کو پہنچا دیتا ہے. اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یار چلو میں اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا تو بھائی میں کسی کا نقصان بھی نہیں کرتا، میں کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاؤں. یہ بھی بہت میانہ روی کے ساتھ انسان رہے گا اور اس کو برکتیں ملیں گی. اگر وہ یہ ذہن بنا لے کہ میں تکلیف بھی نہیں پہنچاؤں تو لا محالہ بھلائی تو پہنچائے گا. پھر وہ اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے. بڑا پیارا پہلو آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو یہ بھی بھلا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ بھی ایک پہلو ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک کال ہے، اس کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی میرا نام حاجی احمد ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی میں یہ بات کرنا چاہتا کہ آج 3 دن ہو گئے میں نے ایک آدمی سے نا بھلا کیا تھا. میرا ہیلمٹ ہے وہ لے کے گیا ہوا 3 دن سے. موٹر سائیکل بائک چلاتا ہوں تو 3 دن ہو گئے میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا ہوا ہے، اور 3 دن ہو گیا روزانہ نہ میرے پاس آ رہا ہے، نہ دکان پہ آ رہا ہے، اور نہ گھر میں اس کے جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں وہ گھر نہیں ہے. تو کر بھلا اور ہو بھلا کے ساتھ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے اسے بھلا کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اور یہ موضوع پہ اعتراض کر دیا. نہیں، موضوع پہ اعتراض بھی ہے اور ان کی آواز سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ دیر سے جو ہے نا وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ بھائی میں یہ کر تو رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو لوگوں کو پتہ چلے. اچھا پیارے بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے ہم اظہار تأسف کہیں گے، کیا کہیں گے کہ آپ نے ہیلمٹ کسی کو دیا اور وہ 3 دن سے نہیں آ رہا. تو ہم ہمدردی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کا ہیلمٹ آ جائے. بھائی اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کا ہیلمٹ پہنچا دیں واپس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو امتحان کی گھڑی ہے. اسی پر تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو ہی ہم اچھائی کریں گے، نہیں بلکہ ہم اچھائی کر دیں انشاءاللہ عز و جل. اس کا اگر دنیا میں ریوارڈ نہ بھی ملا تو آخرت میں ثواب ملے گا. ہماری نظر جو ہے وہ ثواب آخرت پر ہونی چاہیے. کیا خبر آپ نے بھلائی کی اور اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا، آپ الٹا آزمائش میں آ گئے اور اللہ پاک آپ کو اس کے سبب سے آخرت کی کسی مشکل سے نجات عطا فرما دے. تو یہ 3 دن کی پریشانی
زیادہ ہے یا اس قیامت کی پریشانی سے بچنا یہ زیادہ مفید ہے؟ تو ہماری نظر جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے. اچھا یہ آپ کے ساتھ ہو گیا، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہو، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ایسا نہیں ہوتا. سارے ایسے نہیں ہوتے کہ اگر ہم بھلائی کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ برائی کرے گا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر پازیٹیو سوچیں کہ یہ جو اسلامی ہیلمٹ لے کر گئے، اگر انہوں نے ان کے بارے میں معلومات نہیں کی، اللہ نہ کرے وہ کسی پریشانی کا شکار ہو گئے، ان سے رابطہ نہ کر پا رہے ہو، تو یہ خود ان کی طرف چلے جائیں. ممکن ہے، لیکن کہہ رہے میں تو گیا تھا نا، گھر والے کہتے ہیں گھر پر نہیں ہے. دیکھیں رابطہ نہیں ہو رہا نا، بیچارے واقعی آزمائش میں معلوم ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں تو بھلائی کا کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. وہ مینڈک اور بچھو والی مثال ہے نا، وہ یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ وہ بچھو جو ہے وہ کچھوا تھا یا بچھو مینڈک، اس کی کمر پر بیٹھ کر جو ہے وہ جا رہا تھا، تو وہ ڈنک مارنے لگا. تو کسی نے کہا کہ مینڈک تو بچھو کو کنارے پر لے کے جا رہے جبکہ وہ تجھے ڈنک مار رہے. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اس کا کام ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں. مراد یہ ہے مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر بھی رہا ہو تب بھی ہم نے اپنا اچھا ہی سلوک کرنا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو آپ کے آبائی شہر جن سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا. جان کے دشمن تھے. جس وقت ہجرت کا سفر ہوا اس وقت آپ کے در دولت کے گرد کفار تلواریں لے کے کھڑے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ سالوں کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے اور وہی لوگ وہی قوم آپ کے سامنے بیٹھی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا بھلائی کا برتاؤ فرمائے. اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کرے گا بھی تو کیا کرے گا؟ میکسیمم کتنا نقصان پہنچائے گا؟ کیا نقصان پہنچا لے گا؟ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے جو برا سلوک کیا وہ سلوک ہی اتنا بھیانک تھا کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ تصور میں بندہ کانپ جاتا ہے. لیکن جتنا برا انہوں نے سلوک کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا حلم، بردباری اور آپ کا اعلیٰ اخلاق اسی قدر زیادہ ان کے لیے ظاہر ہوا. تو ہم تو اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو کاش کہ ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ میری ذات سے میرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں بھلائی کر سکوں، کسی کے کام آ سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر مجھے کچھ دنیا میں منصب ہے، دیکھیں بعض اوقات مال و دولت نہیں بلکہ آپ کے دو الفاظ کسی کا کام کر سکتے ہیں. مثال ہے جائز سفارش اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی منصب پر ہیں، ناجائز نہیں، لیکن کوئی کام کروانے کے لیے آیا اور آپ کسی کو بول دیں گے بھائی اس کی مدد کر دینا، اور آپ کا ایسا منصب ہے، آپ کی ایسی وجاہت ہے، آپ کی ایسی پرسنالٹی ہے، تو دو جملے بول کر اگلے کا بہت بڑا بھلا ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایک کال کر کے ہم کسی کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ عطا کیا ہے، ہم کسی کو کوئی مسئلہ بتا سکتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے. اور جب بھلائی کی ہم بات کریں کسی کے ساتھ تو نیکی کی دعوت دینے سے بڑھ کر اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کسی کو ظاہری طور پر دیکھیں کہ آگ میں جل رہا ہے، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو ہمارا کیا انداز ہوگا؟ ہم مطلب اپنی پوری کوشش کریں گے پوری بچانے کی. تو اگر کوئی جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی نافرمانی کا شکار ہے، کوئی گناہوں میں مبتلا ہے اور اس کو ہم نیکی کی دعوت دیں تو یہ بھی بہت بڑی بھلائی کا کام ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. جی یعنی ایک تو پریکٹیکلی آپ لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، ان کی پریشانی میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کی مصیبتوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے. دوسرا آپ کے الفاظ بھی ایسے مرہم بن سکتے ہیں جو اس کا بہت گہرا زخم بھر جائیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلائی کی بات کہو، اچھی بات کہو. یعنی وہ آپ نے شعر پڑھا بھی تھا پہلے کہ جراحات السنانی لہ التیام ولا یلتام ما جرحہ اللسان، کہ تلواروں کے زخم تو بھر جایا کرتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ زبان کے دیے ہوئے زخم یہ نہیں بھر پاتے. کبھی ہم اتنا سخت جملہ کہہ دیتے ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا، میں تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوں کیونکہ نظر نہیں آتے نا حضور، اس لیے نہیں بھر پاتے. جی لیکن سنت نے اس بات پہ بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے. ایک کال بھی اس کو بھی لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایسے جملے تو کبھی بھی نہیں کہنے چاہیے، زندگی بھر کے لیے ہمارے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بھائی دیکھو آپ نے میرے ساتھ ایسا کام کیا ہے،
اب زندگی بھر میرے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں بن سکتی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بول کر آپ نے گویا کہ اپنے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا. اب وہ بیچارہ ڈم ہو رہا ہے، جب بھی وہ آپ کے قریب آنے لگے گا کہے گا یار یہ ظاہری طور پر تو ہاں کر رہا ہے، لیکن اس نے اس دن بولا تھا کہ اب زندگی بھر میرے دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں بن سکتی. ہم یعنی کہ قولوا للناس حسنا کی بات ہے، ہم تو ایسے معاذ اللہ جملے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر دے، وہ ہمت ہی نہیں کرے گا. جی مزید کال. محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان. خوشبو رمضان کی کیا بات ہے. آج کا موضوع کربلا تو ہوگا بلا بہت پیارا چل رہا ہے. ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. مجھے کلام بھی سنا دیجئے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ماشاء اللہ، یہ کلام بھی سنیں گے، لیکن پہلے میرے خیال ہے مدنی گلدستے کو شامل کر لیں. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا. یہ بھی سنت ہے، ریکارڈڈ مدنی گلدستہ ہے. دعوت اسلامی سنتوں کو عام کرنے کی مدنی تحریک ہے. ہمارا نعرہ ہے کہ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے الحمدللہ امیر اہل سنت کی سوچ اور فکر سے لاکھوں نے لاکھوں سنتوں کو اپنایا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کس سنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جی خوشبوئے رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کی صبح کی لائیو ٹرانسمیشن خوشبو رمضان کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، کھانا اللہ تبارک و تعالی کی لذیذ نعمت ہے. اگر سنت احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کھانا کھایا جائے تو پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین، کھانا کھانے کی کئی سنتیں ہیں، جن میں سے ایک سنت ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. اور ہاتھ سے کھانا کھانے کے ساتھ ایک اور سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. جی ہاں، ہاتھ سے کھانا کھانے کے کئی فوائد ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں، ان کا یہ اعتراف ہے کہ جو لوگ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ان کی انگلیوں سے ایک خاص قسم کی ہاضم رطوبت نکل کر کھانے میں شامل ہو جاتی ہے، جو جسم میں انسولین کم ہونے نہیں دیتی، اور اس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے. پھر کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے مزید ہاضم رطوبت پیٹ میں داخل ہوتی ہے، جو آنکھوں، دماغ اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے، اور یہ دل، معدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہاتھ سے کھانا کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، تو وہیں ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے. ہاتھ دھو کر کھانا کھانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. کھانے کا وضو کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے، تو اسے چاہیے جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے. کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں برکت ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے دسترخوان میں برکت ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا نسخہ ارشاد فرما دیا کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیں. اب یہ کھانے کا وضو کیا ہے؟ کھانے کے وضو کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلی کرنا
اور ہاتھ دھونا یہ کھانے کا وضو ہے. اگر ہم تھوڑی سی سستی دور کر کے کھانا کھانے کا جب وقت ہوتا ہے دسترخوان لگا دیا جاتا ہے تو ایک سستی سی ہوتی ہے کہ اٹھ کر ہاتھ دھونے کے لیے جائیں. مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم تھوڑی سی سستی دور کریں ایک تو یہ کہ سنت کا ثواب ملے گا اگر ثواب کی نیت ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ہاتھوں میں جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر کے اندر برکت ہوگی, ہمارے دسترخوان میں برکت ہوگی. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اس کے اندر ہمارے لیے بڑی برکتیں ہوتی ہیں, بڑی منفعت ہوتی ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں گے, کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں گے, کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کریں گے تو انشاءاللہ کئی سارے فوائد کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی. ہاتھ سے کھانا کھانے کے ساتھ ہمیں سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. آقا نامدار, مدینے کے تاجدار, دو عالم کے مالک مختار, شب اسرا کے دولہا, نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص نہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پیے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے. مسلمان الٹے ہاتھ سے لیتا دیتا نہیں ہے, الٹے ہاتھ سے کھانا پینا نہیں کرتا. مسلمان تو پیارے آقا کی بتائی ہوئی سنت پر, پیارے آقا کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. ہاں شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے, مسلمان سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے, وہ اپنے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے, کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا, الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جہاں اتنی غفلت کا دور دورہ ہے, شیطان کہاں چاہے گا کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. حدیث مبارک میں ہے کہ شیطان آدمی کی رگوں میں خون کے ساتھ تیرتا ہے. ظاہر ہے یہ کب چاہے گا کہ ہم سنتوں پر عمل کریں. اگرچہ ہم سیدھے ہی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے پھانک ہی لیتے ہیں. کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہو جاتا ہے لہذا الٹے ہاتھ سے پانی پی ڈالتے ہیں. کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں اور گلاس الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسرے کو دیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا چاہیے اور سیدھے ہی ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور پانی پینا چاہیے, کیونکہ یہ تمام چیزیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں, ہاتھ سے کھانا کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں کہ یہ بھی سنت ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خوشبوئے رمضان. ماشاء اللہ, سحر اور افطار کے وقت جب بھی کھانا کھائیں تو ان سنتوں پر ضرور عمل کریں اور اس کی برکت سے سارا ہی سال اللہ پاک ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک کال ہے, اسے شامل کر لیتے ہیں. جی محمد عارف افطاری آپشن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو ایک دعوت دیں یا کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو اب ہمیں اگلے بندے سے کیا امید رکھنی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا تو ہم اگلی مرتبہ اس سے بھلائی کریں گے, یا کہ کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, ہمیں تو اللہ کی رضا کو ہی پیش نظر رکھنا چاہیے جب بھی ہمارا عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ شمار ہوگا. البتہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے دلوں میں, انسانوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت ضرور ڈال دیتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. اب وہ ریوارڈ کرتا ہے, وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن ہمارا جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ اللہ پاک کی رضا ہونا چاہیے. اچھا, اس کا ایک اور فائدہ بھی عرض کروں
ڈس اپائنٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ امید سے ہوتی ہے. اب میں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھی کرے گا اور اس نے نہیں کی، تو اب جو میرے دل گردے پھیپھڑے کا حال ہوگا وہ میں سمجھوں گا. اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا، اب بھلے اس نے میرے ساتھ اس کا جواب اچھے انداز پہ نہ بھی دیا، حسن سلوک نہ بھی کیا، تب بھی میرے دل کو ایک تسلی رہے گی کہ میں نے تو کیا ہی اللہ کی رضا کے لیے تھا. اور جو لوگ ریوارڈ کے چکر میں رہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے نفسیاتی سے ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ کام کر لیا، اب کیا اس کا انتظار کرتا رہے گا کہ یار یہ میرے ساتھ کیسا پیش آتا ہے. تو اس کی طرف ہماری نظر ہونی نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل ہلکے پھلکے رہیں گے اور ڈس اپائنٹمنٹ بھی ہمیں نہیں ہوگی، یا ہوگی تو بہت زیادہ کم ہوگی. خالد بھی کوئی میسیج ہے تو ارشاد فرمائیں. فیس بک پر الحمدللہ عز و جل کافی سارے ناظرین، کافی سارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے بہت سارے کمنٹ آئے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ایک کمنٹ یہ بھی ہے کہ کیا مجھے یہ بک مل سکتی ہے جس کا آپ نے تعارف پیش کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام لکھا ہے جنگ میں لے جانے والے اعمال. جنگ میں لے جانے والے اعمال نہیں ہیں پیارے بھائی، ابھی تو روزے کی ابتدا کا وقت ہے، صبح ہی صبح جو ہے وہ تو جنت میں لے جانے والے اعمال ہے. جنت میں، پیراڈائز بالکل مل سکتی ہے. آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ کہاں سے آپ نے میسیج کیا ہے، تو بہرحال آپ جہاں بھی ہیں معلوم کر لیں. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے، اور اگر وہ میسر نہیں ہے تو آپ مین برانچ پر اگر فون کر دیں گے تو آن لائن پوسٹ بھی کر دی جاتی ہے بک. تیسری سہولت انٹرنیٹ موجود ہے، اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو PDF فارم میں اپنے پاس محفوظ کر لیں یا دیگر بھی فارمز کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. نعت خوان اسلام بھائی موجود ہیں. حضور ایک کال آئی تھی، اگر 2 اشعار اس کلام کے یا کسی بھی کلام کے شامل کر لیں تو پھر انشاءاللہ کچھ مزید گفتگو بھی جاری رکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، کاش بس ایک ہی دھن ہو میری، کاش بس ایک ہی دھن ہو، میں مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ سفینہ دے دو. دور رہ کر نہ دل ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماں مبی دفن ہونے کو مل جائے. 2 گز بھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کاش بس ایک ہی دھن ہو میری، کاش بس ایک ہی دھن ہو، میں مدینہ دیکھوں، مجھے بلا لو شاہ مدینہ
یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری کو در تک شہاں رسائی، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے، کاش بس ایک ہی دھن ہو میں مدینہ آمین 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 یا رب العالمین۔ ہاں شاہ رخ بھائی، ایک بھلائی کا موقع کہیں یا وقت کہیں، جب ہم اپنے کسی پروفیشن سے وابستہ ہوتے ہیں تو کسی کو اپنے پروفیشن سے متعلق سکھانا اور کوئی رہنمائی کرنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بالکل اسد بھائی، ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، نارملی پروفیشن میں ہوتا یہ ہے کہ کسی دوسرے کو سکھانے کا مطلب یہ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ میری جگہ لے لے گا، یا مجھے کاٹ دے گا، یا میری جو ہے وہ ڈیموشن ہو جائے گی، اس کی پروموشن ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا آپ کہیں کہ مائنس پوائنٹ ہے معاشرے کے اندر، کہ پروفیشن کے اندر جو ہے نا وہ لوگ یہی سوچ کے حامل ہیں کہ کسی کو میں سکھاؤں نا، اپنا سیکنڈ نہ بناؤں۔ حالانکہ آپ جب کسی کو سکھائیں گے تو یہ ایک obvious سی بات ہے کہ آپ کے لیے مزید سیکھنے کے دریچے کھلیں گے۔ بے شک، جب آپ کی جگہ پہ کوئی آئے گا تو آپ آگے جائیں گے نا، جب آپ اپنی جگہ چھوڑیں گے ہی نہیں واہ واہ کیا بات، تو آپ آگے کیسے جائیں گے؟ پھر یہی ہوگا کہ کوئی آپ کو کراس کر کے ہی جائے گا۔ مطلب اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو سکھائیں، اپنا سیکنڈ بنائیں، اپنا نیم البدل بنائیں، تو ادارہ انشاءاللہ آپ کو آگے لے کر جائے گا۔ اچھے ادارے میں ظاہر ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات بھی تو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، بالکل بالکل، کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف اپنا کام اچھا کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بالکل، اگر میرا جو کام ہے، میری جو جے ڈی ہے، جو بھی جاب ہے میری، میں اس کو بڑے اچھے انداز پر، آسان انداز پہ کرتا ہوں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ میں ادارے کے لیے اچھے لوگوں کو ٹرین کرتا ہوں، دوسروں کو آگے بڑھاتا ہوں، تو کیا میرے بڑے میرے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچیں گے؟ بالکل دیکھ رہے ہوتے تو ہیں۔ یہ کتنا بڑا ایک پلس پوائنٹ ہوگا، اور پھر بہت بڑی بھلائی ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ اس طور پر سکھاتے ہیں، کسی کو آپ آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں، تو کل آپ کے لیے بھی لوگ اچھا سوچیں گے اور آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ ریسرچ یہ ہے کہ جتنا آپ نیچے ہوتے ہیں آپ کی ٹیکنیکل سکلز جو ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے آپ بڑے منصب پر جاتے ہیں تو ٹیکنیکل سکلز کم اور پیپل سکلز زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں، کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا چلتے ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، بالکل ایسے آپ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں۔ اور اس کو ایک تحقیق کے مطابق 80% کہا گیا کہ جیسے آپ مینیجر لیول پر آتے ہیں، سی او لیول پر آتے ہیں، تو 80% آپ کے پیپل سکلز دیکھی جاتی ہیں اور 20% آپ کی ٹیکنیکل معلومات۔ ٹیکنیکل تو رہ ہی نہیں جاتی نا، جس سطح پہ آپ پہلے کام کر رہے تھے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کمپیوٹر ٹیکنیشین ہے یا کوئی میکینک ہے، تو وہ اگر پلاس پانا لے کر ایک دور میں لگا ہوا تھا، obvious سی بات ہے جب وہ گرو کرے گا تو وہ پلاس پانے کے دور سے تو نکل گیا، اب تو اس کی پیپل مینجمنٹ ہی سامنے آئے گی کہ وہ اپنے لوگوں کو کس طرح چلاتا ہے، ان کو کتنا سکھاتا ہے۔ اور جب تک کوئی کسی کو سکھانے کا جذبہ نہیں رکھے گا تو آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بھلائی ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ نہ آپ کا پیسہ لگتا ہے، نہ اس کے لیے دولت چاہیے، جو ہنر آپ جانتے ہیں، جو بھی کام آپ جانتے ہیں، اگر اس کے بارے میں آپ کسی کو، اچھا ایک بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے، اگر کوئی گروسری کا کام کرتا ہے آپ اس سے مشورہ کریں گے نا کہ بھائی میں گروسری کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا بولتے ہو؟ بھائی نہیں آنا یار، اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا، بڑے ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، آج کل بازار بہت خراب ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ 20 سال سے وہی کر رہا ہے اور آئندہ 20 سال بھی وہی کرتا رہے گا۔ اچھا، اسی طرح کوئی کارپینٹر ہے تو آپ اس سے پوچھنے جائیں گے، اچھا وہ اس بیچارے نے نا اس کے سامنے دکان کھولنی ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے شہر کا ہو، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے پروفیشن کے بارے میں لوگ بڑے جو ہے نا وہ تنگ نظر آتے ہیں کہ نہیں یار اس کو نہیں بتاؤ،
اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اسی شعبے. بھائی اگر آپ کے شعبے کے اندر زیادہ لوگ آئیں گے تو آپ کا شعبہ ہی گرو کرے گا نا, ایسا تو ہے نہیں. حالانکہ آپ مثال دیکھ لیں نا کہ ایک ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے, اگر کپڑے کی مارکیٹ ہے تو اس کپڑے کی مارکیٹ میں 500 دکانیں ہیں اور 500 کو رسک مل رہا ہے, بلکہ لوگوں کا, کسٹمر کا قدم وہاں زیادہ پڑے گا جہاں بڑی مارکیٹ ہوگی, جہاں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, فائدہ بھی ان کو زیادہ ہوگا, ویرائٹی ملے گی. اچھا ایک بات اس میں اور بھی سوچنے کی ہے کہ جب آپ کسی سے اپنی جاب کا تذکرہ کر رہے ہیں, اپنے پیشے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کو منع کر رہے ہیں, ساتھ آپ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں, یار دھندا بڑا مندہ ہے, اس کام میں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے, گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے, ایک طویل عرصے سے آپ کرتے آ رہے ہو, یہی کام ہے, اسی سے واقعی گھر چل رہا ہے, کتنے بچوں کی آپ نے شادیاں کر دی, اس کے باوجود آپ کی لب پر جو لفظ ہے نا, یہ لفظ شکایت کے کہلاتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کہلائے گی. اور قانون یہ بیان کیا گیا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر گزار بنو گے تو پھر نعمتوں میں اضافہ بھی پاؤ گے. اب تم جب منہ کھولو تب یہ بولو یار یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے, اس سے اچھا تھا کچھ اور کر لیتا. تو جو کام ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں. یہاں واقعتاً یہ بات ہے کہ ہیں کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ, چل تو رہا ہے لیکن دوسرے کو شامل نہیں ہونے دیا جا رہا. لیکن سمجھدار, جی لیکن سمجھدار لوگوں کو دیکھے کہ اپنے پیشے کی برائی نہیں کرتے, جو واقعی سمجھدار ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو تو اپنی گاڑی سے محبت ہوتی ہے, جو ٹھیلا ہوتا ہے اس سے ان کو محبت ہوتی ہے. بولتے نہیں بھائی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق دے رہا ہے, یہ میری روزی ہے. میں اسلامی بھائی کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں کئی لوگوں کو لے کر آئے بطور سپلائر, اور ان کے پاس جو آتا تھا کہ مجھے کام کرنا ہے تو وہ کہتے تھے ہاں کرو, بہت اچھا کام ہے, آؤ, بلکہ ان کی ہیلپ کرتے تھے. تو انہی کے سپلائر ان کے کمپٹیٹر بن گئے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو سپلائر انہی کا مال بیچتے تھے وہ خود ہی وہ لا کر مال بیچنے لگ گئے, لیکن وہ اسلامی بھائی آج ان سے کئی آگے ہیں اور کئی مضبوط ہیں. تو مطلب اللہ پاک کی تقسیم ہے نا, آپ کسی کی بہتر چاہیں گے تو آپ کا برا ہو ہی نہیں سکتا. ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے لیے عافیت طلب کرو, اللہ تمہیں عافیت عطا فرمائے. اچھا ایک مینٹلٹی یہ بھی ہوتی ہے, خالد بھائی کی بات سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں, یہ اگرچہ بہت باریک بات ہے لیکن یہ ہے جو میں نے سنی کہ بعض لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ ہاں بھائی کیسا چل رہا ہے, ماشاء اللہ اچھا, بظاہر بڑے خوش باش نظر آ رہے ہیں اور بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے, سب صحیح چل رہا ہے, اس کے باوجود کہتے ہیں بس بھائی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, حالت بہت پتلے ہیں, مطلب بہت خراب ہے, بہت خراب حالت ہے. اچھا اب ان سے پوچھیں نا تو بعد میں جا کے وہ گفتگو کرتے نا, اور مطلب پھر وہ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بڑے بن کے, تو اگر کوئی اس طرح پوچھے تو نہیں بتانا چاہیے, ہوش حسد پڑ جاتی ہے. یعنی یہ ہے ایک جملے کچھ نا, نظر پڑ جاتی ہے حسد. اگر آپ بتائیں گے کسی کو کہ بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر اور صحیح چل رہا ہے, میرا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے, تو پھر لوگ حسد کرنے لگیں گے, اور حسد کریں گے تو پھر ہمارا جو ہے نقصان ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, حاسد اپنا نقصان خود کرتا ہے. حاسد کی وجہ سے جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کے مال میں تو کچھ کمی نہیں آتی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے, لیکن حاسد اپنی حسد میں خود ہی جلتا ہے. تو ایک یہ بھی مینٹلٹی عوام میں پائی جاتی ہے جو کہ اگرچہ بہت باریک ہے, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہوش حسد کے شکار نہ ہو جائیں. بس اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. جہاں تک ہو سکے ہمیں مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے, بھلائی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس وقت ٹائم ہوا ہے نیکسٹ ہمارے سیگمنٹ کا, پیارے نبی کی پیاری باتیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا, آپ کی ذات مبارکہ سے متعلق کوئی واقعہ سنتے ہیں اور اس سے ملنے والے مدنی پھول ہم حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. آئیے سنتے ہیں. خوشبوئے رمضان, خوشبوئے رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ خوشبوئے رمضان, اور اس وقت سیگمنٹ شامل کیا جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے واقعات. یقیناً نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ, ہر واقعہ بہت پیارا, بہت انوکھا ہے, اور اپنے اندر بے شمار مدنی پھول لیے ہوئے ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم حضور کی سیرت سے کتنے واقف ہیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر ابھی چھوٹی ہی ہے, کم سن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بیان کی گئی 7 یا 6 برس. حال یہ ہے کہ عرب میں ایک قحط پڑ گیا اور لوگ بڑے پریشان تھے. پانی نہیں ہے پینے کو, جانوروں کو پلانے کے لیے نہیں ہے,
کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا, زندگی کیسے گزاری جائے گی. بڑے پریشانی کے عالم میں ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں, آپ اگر آئیں اور کعبہ شریف میں آ کر دعا کر دیں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور بارش برسا دے. ابو طالب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ شریف کے پاس آتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ شریف سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیے, اور یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اسی اثنا میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پیارے اور گورے گورے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اٹھا کر دعا کرنے لگتے ہیں. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تو کیا شان والی ہے کہ اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. یہ حضور کی دعا کی شان ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کچھ ہی دیر میں فوراً آسمان پر بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی. جب بارش برسنے لگی تو ابو طالب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایک شعر پڑھا. وہ شعر تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے روشن چہرے والے جس کو دیکھ کر بادل برسا کرتے ہیں, ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ, آپ یتیموں اور بیواؤں کے سہارے اور آسرے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مزید آگے چلتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ قحط کا سامنا ہوتا ہے. چند افراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دعا کے لیے عرض کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں اس قدر برستی ہے کہ جل تھل ہو جاتا ہے, اور پھر اسی بارش سے جو برسی ہے کچھ قطرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بوسے لے کر زمین پر آنے لگتے ہیں. اتنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور وہ بچپن والا واقعہ یاد کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تم میں ہے کوئی وہ شخص جو مجھے وہ شعر سنائے جو ابو طالب نے میرے لیے پڑھے تھے. اتنے میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ اشعار یاد ہیں, میں سناؤں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہیں, مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سنائیے. اب مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہی اشعار پڑھتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا روشن ہے, ایسا مبارک ہے کہ بادل جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر برستے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیموں اور بیواؤں کے دکھ دور کرنے والے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی یہ شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن کے عالم میں دعا کرتے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ایسے ہیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو رب العالمین جل وعلا نے فوراً ہی اجابت بھی عطا فرما دی. ہمیں بھی رب العالمین جل وعلا سے دعائیں مانگنی چاہیے, اپنی حاجتیں طلب کرنی چاہیے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اور اس شعر میں بیان کی ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے. کیا ہم یتیموں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے ہیں؟ کئی ہم حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو بچپن میں اس شان کو بیان کیا گیا تھا, کیونکہ یہ اعلیٰ اوصاف میں سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ گویا یہ بتا رہا تھا بچپن میں ہی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بھی اعلیٰ اوصاف والا ہوگا, عمدہ کردار والا ہوگا اور اچھے اطوار کا مالک ہوگا. اور یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کئی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں, بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی دستگیری فرمائی, لوگوں کی غمخواری فرمائی, ان کی مشکل کشائی فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی معاملے میں
بہت زیادہ مشہور ہیں۔ رب العالمین جل وعلا کی عالی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی عقیدت عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، رب العالمین جل وعلا ہمیں بھی ایسی سچی محبت عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں سلسلے کے مزید سیگمنٹس کی طرف اور بڑھتے ہیں واپس سلسلے کی جانب۔ دیکھیے خوشبوئے رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان، ماشاء اللہ، پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باپ، روشن پہلو ہم نے سنا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں مزید سے مزید حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کر بھلا ہو بھلا، اس کے ضمن میں ہمارے ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے ایک بڑی پیاری روایت کا مفہوم بیان کیا تھا، اور واقعی یہ بہت شاندار روایت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک کسی شخص کی طرف لوگوں کو بھیجتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو اس شخص کے ساتھ وابستہ فرما دیتا ہے، یعنی اس کو ایسا منصب عطا کیا جاتا ہے، ایسا مال عطا کیا جاتا ہے یا علم عطا کیا جاتا ہے، کوئی بھی ایسی شے کہ جس کی طرف لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ اگر تو وہ شخص لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس منصب پر باقی رکھتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ بندہ ان کی ضرورتوں کا خیال نہ کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، تو پھر اللہ پاک لوگوں کو بھی اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ کتنی ایک ڈرانے والی بات ہے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی نعمت ملی ہوتی ہے اور لوگ ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ خواہ علم ہو، مسائل کا بتانا ہو، یا مال ہو، لوگوں پر خرچ کرنا ہو، یا کوئی بھی ایسی بھلائی کا کام، اور بندہ جو ہے نا وہ لوگوں کے رش کو دیکھ کر یا ایسے ہی بعض اوقات تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ یار مجھے تنگ نہیں کرو، میں بہت زیادہ مصروف ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ مصروف ہیں تو اچھے انداز پر آپ معذرت کر سکتے ہیں، اس میں بھی جھاڑنے کی یا ایسا رسپانس کرنے کی تو حاجت نہیں ہے۔ تو یہ ڈرنا چاہیے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے معاشرے کے اندر تھے کہ جن کی طرف لوگوں کا بہت زیادہ رجوع تھا۔ ایک وقت تھا کہ ان کے پاس لوگوں سے ملنے کا وقت نہیں تھا، لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آج وہ بیچارے انتظار کرتے ہوں گے کہ کوئی ان کے پاس ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، اور شاید اس کے اندر اس اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری بھی ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اس سے دور کر دیا گیا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دلیل یہ ہے کہ بندوں کی ضروریات اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ لوگوں کی ضروریات آپ کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مشکل کشا بنایا ہے، ان کے وسیلہ بنایا، حاجت روا بنایا، وسیلہ بنایا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طور پر لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتا رہنا چاہیے، اور ساتھ اس پہلو کو بھی غور سے دیکھے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، ان کی مشکلیں دور کر دینا، یہ گویا کہ آپ کی طرف سے ان کے لیے خیرخواہی والا معاملہ ہے، صدقہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس اچھی بات کو، اس نیکی کو برباد نہ کیا جائے۔ برباد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ طریقہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ بالمن والاذی، احسان جتا رہے ہوتے ہیں، تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، دے تو دیا لیکن اس کے بعد جھڑک بھی دیا، کھانا بھی کھلا دیا، پلیٹ بھی مار دی۔ اگر اس طرح کا انداز اختیار کیا ہوا ہے تو یقیناً بندہ آپ سے دور ہو جائے گا، کٹ جائے گا، اور پھر آپ کو اچھے الفاظ میں یاد بھی نہیں رکھے، ثواب بھی تو ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو بھی اچھا کام کیا تو واضح ہی ہے نا، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہیں کرو، یہ کام کرنے سے تمہارے صدقے ہی باطل ہو جائیں گے۔ آپ نے کام کس کے لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وہ پیچھے بھی ہماری یہ بات چلی کہ ہم ریوارڈ کا بھی مطالبہ اسی سے کر رہے ہوتے ہیں جس پر بھلائی کی ہے۔ بھائی بھلائی کیوں کی تھی آپ نے؟
کیا اس لیے کہ معاشرتی طور پر یہ ہوا چلی ہوئی ہے، سب بھلے میں لگے ہوئے ہیں تو میں بھی لگا ہوا ہوں؟ بندہ مومن جو کام کرے نا، معاشرتی اور یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں نا، یہ ساری ایکٹیویٹیز کا درس ہمیں قرآن و حدیث دیتے ہیں، ہمارا اسلام دیتا ہے۔ سماجی طور پر انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ لوگوں کی ضروریات کو کس طرح پورا کرے، یہ ساری ڈیٹیل ڈسکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحابہ کرام نبی سے کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے بتایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضور کی سیرت میں ملے گا کہ صدقہ کرنے کی کثرت سے ترغیب دلائی، حضور کی سیرت میں ہی آپ کو ملے گا کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں کنویں کھدوانے کی ترکیب بنائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی ہے، وہ کس عمل کی عوض تھی؟ مسلمانوں کی خیر خواہی تھی، ایسے عمل کی عوض تھی نا کہ جہاں مسلمانوں کا گزارا مشکل ہو رہا تھا لیکن انہوں نے پانی کا کنواں خرید کر دے دیا تھا۔ یہاں تو پانی مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں پانی نہیں ہے، اب میں دوسرے کو کیسے دوں؟ میرے گھر میں کمی ہو جائے گی۔ تو یہ اب وہ درگزر کا اور دوسرے کو سبقت دینے کا، ترجیح دینے کا جس کا ذہن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت بھی اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ اس میں پھر وہ حدیث پاک وہ واقعہ ہے کہ آپ نے بھی جو بیان کیا کہ وہ سری کا جو واقعہ کہ وہ گھوم کر واپس آ گئی، تو وہ تو ایک امن و امان کی حالت میں تھا نا، ایک مطلب جنگ کی حالت میں کہ جو زخموں سے چور چور ہیں اور کرا رہے ہیں اور پانی کی طلب ہے۔ تو ایک صحابی جاتے ہیں اور پانی لے کر آتے ہیں، تو پانی وہ جیسی اپنے منہ سے لگاتے ہیں تو ساتھ والے کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرانے کی آواز آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا لگتا ہے، ان کو پانی دے دو۔ کیا بات! اسی طرح جب ان کو لے کر جاتے ہیں ان کے پاس پانی تو ان کو کسی کی آواز آتی ہے، وہ ان کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، اس طرح وہ گھوم کر دوبارہ انہی کے پاس آ جاتا ہے، بالآخر جب وہ پانی پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ مطلب کیسی ترجیح ہے، جان دے دی ہے مسلمان بھائی کے لیے، خیر خواہی کرتے کرتے، یعنی کہ اتنے بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ توکل ہو کہ جو میرے پاس ہے اور میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر دوں گا، اس کا توکل اگر اسٹرانگ ہو کہ یہ دینے سے کم نہیں ہوگا، رب تعالیٰ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا۔ اور جنہوں نے بھی بڑا نام پایا یا جن کا بھی ہم تذکرہ کریں تو انہوں نے بانٹا ہی ہے، خواہ وہ عالم تھے تو علم تقسیم کیا، اگر ان کے پاس مال تھا تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی کہ جس نے بانٹا ہے اس کو واقعی بڑھ کے ملا ہے۔ ان کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کے واقعات کتابوں میں جنہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، یعنی بالکل پوشیدہ طور پہ مدد کی، بھلائی کی، نیکی کی، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی نیکی کو لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، آپ نے اپنے ذمے 1000 گھروں کی کفالت لی ہوئی تھی، یعنی آپ 1000 گھروں میں راشن پانی جو بھی مدد فرمایا کرتے تھے، وہ آپ کفالت کرتے تھے اور مدد فرماتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، لوگوں کے گھروں کے سامنے راشن رکھا ہوا ہوتا، صحیح، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون یہ مدد کرتا ہے ہماری، لوگ بڑے خوش، اہل مدینہ بڑے خوش۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد اب لوگوں کے گھروں پر راشن کا پہنچنا تھوڑا بند ہو گیا، تو پھر آپ کے وصال پر یہ راز کھلا کہ یہ مدد کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، نابینا کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے چلے جاتے تھے۔ ایسے واقعات ہیں اسلاف کے، رات کے اندھیرے میں گھر میں جو ہے وہ اس کی ضرورت کا سامان پورا کر دیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے ہمارے اسلاف کی، صحابہ کرام کی، اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اردو کے سیگمنٹ کی طرف، اور ایک مرتبہ پھر ہم وہ آڈیو سنتے ہیں، اگر کسی نے کوئی کال کی ہو تو آپ بتا دیجئے گا منصور بھائی، ورنہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو غلط تلفظ جو ہے وہ اس کی نشاندہی ہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ جی سنائیے آج کی کیا لائنز ہیں۔ مسجد کے احاطے میں ایک فرد کچھ احباب کے ساتھ یہ حدیث پڑھ کر سنا رہا تھا، اس میں جنگ بدر کا بھی ذکر تھا۔ اس کے بعد میں نے ان سے وتر کے بارے میں سوال پوچھ لیا۔ جی سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ مسجد ہے، غالباً انہوں نے مسجد بولا، تو مسجد ہے، یہ درست تلفظ اس کا، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے احاطے، مسجد کے احاطے میں، تو یہ احاطے نہیں ہے، تو پڑھنے والے نے اس کو احاطہ پڑھا، الف کے اوپر جو ہے وہ زبر پڑھا، جبکہ الف کے نیچے زیر ہے۔ آگے کیا تھا جملہ؟ ایک فرد، ہاں جی، مسجد کے احاطے میں ایک فرد بیٹھا ہوا، ہاں ایک فرد بیٹھا ہوا تھا، تو فرد نہیں ہوتا بلکہ فرد ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا. فرد جس کی جمع افراد یعنی کہ شخص واحد, فرد, افراد بہت سارے لوگ. تو یہ فرد ہے. را کے اوپر جو ہے وہ زبر نہیں پڑھنا بلکہ را کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے. سوال ہے درست لفظ, سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی سے سوال کرتے ہیں, ہم کسی سے سوال نہیں کرتے. تو سین کے اوپر زبر نہیں بلکہ سین کے اوپر پیش پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور لفظ تھا جنگ بدر کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. تو لفظ جو ہے وہ بدر ہے, بدر نہیں ہے. یعنی کہ دال کے اوپر زبر نہیں پڑھنا بلکہ دال کے اوپر جزم پڑھنا ہے. جگہ کا نام ہے جہاں پر مشہور غزوہ جو ہے وہ اسلام کا پہلا غزوہ جو وہاں پر جو ہے وہ سر انجام پایا تھا. آج بھی وہ میدان مدینہ پاک سے تھوڑا دور ہے لیکن وہاں پر زیارت گاہ خاص و عام ہے, لوگ حاضری دیتے ہیں وہاں پر. بڑا مشہور یہ غزوہ تھا. تو جگہ کا نام ہے بدر. ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 الفاظ تھے. جی احادیث, ہاں احادیث کہا گیا جبکہ درست ہے احادیث. یہاں پر بھی الف کے اوپر جو ہے وہ زبر پڑھا جائے گا. احادیث جمع ہے حدیث کی. ٹھیک ہے. تو حدیث واحد اور احادیث اس کی جمع ہے تو اس کو احادیث پڑھا جائے, احادیث نہ پڑھا جائے. اسی طرح حدیث کو بھی بعض لوگ حدیث کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ یہاں پر ہا کے اوپر زبر ہے. اسی طرح وطر, نماز وطر کا تذکرہ ہوا تو وطر ہے, یہ وطر نہیں ہے, وطر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تا کے اوپر زبر نہیں بلکہ تا ساکن ہے. نماز عشاء میں فرائض کے ساتھ ساتھ وطر بھی پڑھے جاتے ہیں. یا یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر وطر جو ہے وہ تراویح سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں. تو لفظ وطر جو ہے یہ درست ہے, وطر جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو یہ چند الفاظ تھے. امید ہے کہ آپ نے اس کو اگر نوٹ کیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اردو کا ایک محاورہ بھی بیان کیا جائے. آج کا اردو محاورہ ہے آسمان پر اڑنا. ٹھیک ہے. تو مختلف سچویشنز کے اندر یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے, آسمان پر اڑنا. اور اس کی ایک جو ہے وہ تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑی بڑی باتیں کرے, خلاف واقع باتیں کرے, عجیب و غریب قسم کی باتیں کرے, یعنی کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہ ہو اور وہ ممکن بھی نہ ہو, تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ آسمان پر اڑ رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ درست کریں. اب آسمان پر اڑنا ممکن نہیں ہے تو محاورے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آسمان پر مت اڑیں, یعنی کہ ایسی بات نہ کریں جو کہ حقیقت کے خلاف ہو. تو پر لگ جائے, جی پر لگ گئے بھائی تمہیں, تو پر لگ گئے یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہو اور بڑا پن اس کے اندر ضرورت سے زیادہ آ رہا ہو تو بھی کہتے ہیں بھائی بڑے پرور نکل گئے ہیں, پر لگ گئے ہیں, بڑے اونچی اڑان اڑ رہے ہو. تو بہرحال اردو محاورات کا استعمال ہماری زبان کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے اور کم الفاظ کے اندر زیادہ معانی کو آپ بیان کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھیں گے, تصحیح کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا. ہمارا ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے, ہم نے چند دنوں سے اس کو سٹارٹ کیا ہے, اس کو شامل کرتے ہیں بزرگوں کے پیشے. انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اولیاء کرام اپنے معاش کے لیے کیا کیا کام کیا کرتے تھے, ان کے کیا پیشے تھے, اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ معلومات پیش کی جاتی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں, آج دیکھتے ہیں کہ کن کے کس پیشے کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسب معاش یعنی روزگار کمانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو جس کاروبار میں برکت دے اسے چاہیے کہ پھر اسے کرتا رہے, چھوڑے نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رزق فی شیء فلیلزمہ, جس کو کسی شے سے رزق دیا جائے
اسے چاہیے کہ وہ اسے لازم پکڑ لے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ بہت ہی پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ زندگی گزارنے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ آپ یا تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، یا حدیث پاک بیان کیا کرتے، اور یا پھر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آپ مسجد کے امام بھی تھے، مفتی بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کاروبار کون سا کرتے تھے؟ چنانچہ اس بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، شیخ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور کپڑے کی تجارت بہت سارے بزرگوں نے کی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بازار میں جب آتا تو آپ کی عادت یہ دیکھتا کہ جب آپ کپڑے پر 1 یا 2 رتی کی مقدار میں کما لیتے، نفع حاصل کر لیتے، تو پھر اس کے بعد اپنا کام بند کر دیتے۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کو 2 دینار کا نفع دینے کے لیے بھی آتا تو آپ نفع نہ لیتے، اور آپ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے بزرگوں کا انداز تجارت ہے کہ وہ دنیا کے مال پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ وہ ایسے عقل مند ہوتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا مال یہیں پر رہ جائے گا، اصل چیز وہ آخرت کی تیاری ہے۔ وہ مال کمانے کو اپنا مقصد نہیں، ضرورت سمجھتے تھے۔ آج ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم دنیا کمانے میں کتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آخرت سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دنیا میں 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو مال اس لیے کماتے ہیں تاکہ دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکیں، ان کا مقصد آخرت کی تیاری نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسے شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو دنیا کا مال اس لیے کماتے ہیں، جو تجارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ان کی آخرت اچھی ہو جائے۔ فرمایا یہ لوگ اعتدال پر رہنے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو دنیا کا مال کمانے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام پاتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کا مال جو کما رہے ہیں، ہم جو تجارت کر رہے ہیں، اس سے ہمارا مقصد کیا ہے۔ سیدنا شیخ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں یہ دعا پڑھا کرتا تھا۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرماتے ہیں، یا ذل طولی یا ذل جلال والاکرام یا کریم اسکن للفردوس، یعنی اے بڑے انعام والے، اے عظمت و بزرگی والے، اے کریم مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جنت الفردوس میں مجھے جگہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی رزق حلال اتنا کمانے کا ذہن دے کہ اس کی وجہ سے ہم آخرت سے غافل نہ ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان۔ جناب آپ نے ایک پیشے کے بارے میں سنا، اور کپڑے کا جو کاروبار ہے، کپڑے کا جو کام ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اپنے ملک کی بات کریں تو ہماری جو ون آف دا بگیسٹ انڈسٹریز وہ کپڑے کی انڈسٹری ہے۔ تو جو بھی شعبے سے وابستہ ہیں، ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے متعلق مدنی پھول اگر آپ نے سنے ہیں تو اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اگر کوئی میسیج ہے تو خالد بھی اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ صبح میسیج ایک آیا ہوا ہے، اور منو ان تو نہیں پڑھا جا سکے گا، لیکن اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی، علی پور سے ہے یہ میسیج، اتنا عرض کر دیتا ہوں۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ بھائی جی، میرے دوست ایک بار
کہیں جا رہے تھے اور مجھے بھی ساتھ لے کر جانا تھا، تو انہوں نے 2000 روپے مجھے دیے اور کہا کہ واپس نہیں لوں گا، اور پھر ان سے میں نے لے لیے۔ اب بعد میں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یاد نہیں ہے 2000 روپے دیے تھے، تو اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا واپس کر دیے جائیں اس کے پیسے؟ اب فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، اور بہرحال یہ تو ہم ضرور کہیں گے کہ جس نے بھی ایسا کیا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ نے ایک تحفہ دیا، رقم بھی تحفہ ہو سکتی ہے، آپ نے تحفہ دیا اور اب آپ اس کو جتا رہے ہیں بار بار کہ دیکھو میں نے یہ کیا تھا، دیکھو میں نے کیا تھا۔ تو بڑی ہی ایک عجیب طبیعت ہوتی ہے، یعنی کہ یقین کریں اگر کوئی جتانے والا ہے نا تو وہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ آپ اچھے آدمی نہیں ہیں، اور یقین کریں کہ آپ کے بارے میں لوگوں کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مروت میں یا آپ کا احسان چونکہ ان پر تھا تو زبان سے اظہار نہ کریں، لیکن دل میں جو اس کا بیچارے کا حال ہوگا نا کہ یار میں نے تھوڑی بولا تھا۔ بعض اوقات ہم نے کہا بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ہماری یہ مدد کر دو، لوگ خود سے مدد کر دیتے ہیں اور پھر بھی جتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی ایک عجیب حرکت ہے، اور بالکل ایک اخلاقیات کا کہیں کہ گنڈا کر دیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ مدد کی پہلے اور پھر اس کے بعد آپ جتانے لگے ہیں۔ تو اگر کسی پر احسان کیا ہے تو اب اس کو بھول جائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال دیکھیں یہ کتنے دکھی ہیں، تو لوٹانا نہ لوٹانا اب آپ کے تعلقات کیسے ہیں آپ اس پر غور کر لیں، لیکن ہم یہی بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو خدا را اس کا بدلہ دنیا میں لینے کی ہم توقع نہ رکھیں، کوشش کریں کہ رضا الہی ہی ہمارے تو یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ان کے پیسے لوٹا دوں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیسے اس کے منہ پہ مار کے اس کا منہ بند نہیں کروا دیا جائے۔ مفہوم یہی ہے جس کو آپ نے واضح کر دیا ہے، جس کو میں اس انداز سے قصداً پیش کیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اگرچہ احسان کیا تھا، اور جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے اپنے محسن کا۔ الاحسان یقطع اللسان، عربی کا مقولہ ہے کہ احسان جو ہے نا وہ سامنے والے کی زبان کو کاٹ دیتا ہے، یعنی کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آج کل ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ زبان سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بار بار نہ کہے میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، وہ احسان کی تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دے، وہ بار بار احسان جتانا ہی ہوا، تصویر ہی بھیجتا رہے وہ، یہ بھی ایک احسان ہے۔ وہی فیس بک پہ جب تصویر شیئر ہوتی رہے گی تو زبان سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے انداز سے تو وہ بار بار جتا چکا سوشل میڈیا کے اوپر کہ میں نے اس کو یہ راشن دیا تھا۔ اب دیکھیں نا جس پر احسان کیا تھا اس کے لیے کتنی تکلیف دہ سچویشن کر دی، 2 گھڑی اس کو راحت تو مل گئی، لیکن اس کے بعد آپ نے ساری زندگی اس کی وبال کر دی۔ جو اس قدر پریشر میں رہ رہا ہوگا، آپ کی طرف سے تکلیف میں ہوگا۔ اچھا، اس طرح کا احسان کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں نا، ان کی نیچر بھی بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ احسان کرنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ کو ان کا احسان قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کا احسان قبول نہیں کریں گے، انہوں نے تب بھی شور مچا دینا ہے، اور اگر کر لیں گے انہوں نے تب بھی شور مچا دینا ہے۔ بہت دکھی لگتے ہیں خالد بھائی، ہیں پھر اس انداز سے مچاتے ہوں گے نا، یار بڑا ہی ناشکرہ آدمی ہے، دیکھو میں اس کی مدد کر رہا تھا، اس نے ٹھکرا دی۔ بالکل۔ بہرحال ہمیں لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ وقت گزارنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تعلق داری میں ایزی فیل کریں، یعنی کہ مسلمان کو آسان ہونا چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیے کہ آپ کا ایک انداز سیرت طیبہ کا یہ ملتا ہے کہ آپ کو کوئی عام صحابی بھی کہیں لے جانا چاہتے تھے بڑی آسانی سے لے جاتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو صحابہ کے درمیان کوئی تکلف میں نہیں رکھا ہوا تھا، بڑا آسان رکھا ہوا تھا۔ جب کوئی مصافحہ کر لیتا تو تب تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑواتا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دست مبارک کو کھینچ لیں، یعنی کہ کتنی ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن سامنے والے کا کتنا خیال رکھنے والی بات ہے کہ اس کو میں آسان محسوس ہوں، اس پر کوئی تنگی کا یا کوئی ایسی مشکل کا جو ہے وہ سامان نہ کروں۔ تو اللہ پاک ہمیں دوسروں کے لیے بھلائی کرنے والا، اچھا کرنے والا، اچھا سوچنے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ ہم سے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ ہی پہنچے، راحت ہی پہنچے، اور ہر طرح کے نقصان سے ہم محفوظ رہنے میں کامیاب ہو سکیں۔ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اسی صلاۃ السلام پر ہی سلسلہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچے گا۔
ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، شب و روز آپ کے ساتھ ہے، مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، دیگر نشریات کا سلسلہ ہے، دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سلسلہ لے کے دوبارہ حاضری ہوگی۔ صلاۃ والسلام کے لیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں پر بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام خوش